बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहते हैं। काफ़ी वक्त पहले मैंने एक कॉलम पढ़ा था तारिक इस्माइल सागर साहब का। अब तो उनकी वफ़ात को भी काफ़ी वक्त हो चुका है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छा लिखते होते थे और डिफेंस के मामलात में उनको काफ़ी तजर्बा और एक्सपीरियंस था। उनकी किताबें भी मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं और डिफेंस के मामलात में मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं लिख सकता था। और डिफेंस के मामलात में मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोई भी नहीं लिख सकता था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे। उनका एक कॉलम मैंने काफ़ी अरसा पहले पढ़ा था, तो तब भी बहुत दुख हुआ था। लेकिन कल एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे वही कॉलम व्हाट्सएप किया, तो दोबारा से पढ़ के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तब मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था, यूट्यूब चैनल नहीं था तब मेरा। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर वीडियो बना दूँ ताकि आवाम को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे लोग वैसे भी काफ़ी अरसा पहले से भी आवाम कॉलम पढ़ने से, अखबार पढ़ने से बहुत दूर थे। तो अब ये सोशल मीडिया की बरक़ात हैं कि जिनकी वजह से लोग कुछ ना कुछ मालूमात से आगाही रखते हैं। तो यही सोच कर मैंने ये चैनल भी बनाया था। तो चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते कॉलम की तरफ। कॉलम का उन्वान था कि बिल आखिर पाकिस्तान को पानी के लिए भारत पे एटमी हमला करना पड़ेगा। इस उन्वान से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में पूरी दुनिया कहती है कि जंगें, आलमी जंगें जितनी भी होंगी वो पानी पे हों। पाकिस्तान और इंडिया का जो आपस में तनाज़ा काफ़ी अरसे से चल रहा है, वो एक तो कश्मीर है और दूसरा पानी है। हमारे दरियाओं का मसला ये है कि वो इंडिया से होकर आता, तो इंडिया जब जी चाहता है उनको पानी रोक लेता है और जब जी चाहता है पानी को छोड़ देता है। या एक साल हम सूखे से मरते हैं, दूसरे साल हम सैलाब से मरते हैं। तो दोनों सूरतों में नुकसान पाकिस्तान। भारत ने मुख्तलिफ अदवार में आहिस्ता आहिस्ता, कोई छुप के, कोई सरेआम, छोटे बड़े मिला के बहुत सारे डैम बनाए। इनमें एक काफ़ी मुतनाज़ा डैम था जिसका नाम था किशन गंगा डैम। ये हमारा दरियाए झेलम के ऊपर बनाया गया एक डैम है, जो कि 2009 में शुरू हुआ था। और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन मजबूत अपोजिशन मियां नवाज शरीफ की। तो वो डैम जब बनाया गया तो 2011 में जाकर इन्होंने आलमी अदालत में एक केस दायर किया। वो भी तभी महसूस हो रहा था कि सिर्फ खानापुरी है। तो उस केस पे 2 साल कार्रवाई हुई, लेकिन पाकिस्तान का बहुत ही कमज़ोर मौक़िफ़ और अच्छे से पैरवी न करने की वजह से उसका फैसला इंडिया के हक में हो गया। तो उनको इजाज़त मिल गई कि आप डैम भी बनाएं और आप पानी का रुख भी मोड़ सकते हैं। ये वो दौर था कि जब इंडिया को एक पसंदीदा मुल्क करार दिया जा रहा था। उस वक्त पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ आपस में भाई भाई बनकर हुकूमत कर रहे थे। हालांकि उस टाइम भी मैं इस चीज़ के खिलाफ था कि इंडिया को पसंदीदा मुल्क करार नहीं दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ से कम नहीं करार दिया जाना चाहिए। तो बस इन लोगों की मुहब्बतें थी उनके साथ। तो जब किशन गंगा डैम बना तो उसका असर सीधा सीधा हमारे जो मंगला डैम है उस पे हुआ। उसके अलावा तहकीक से पता चला कि जो दरियाए सिंध है उस पे भी इंडिया ने बहुत सारे छोटे बड़े पन बिजली के मंसूबे लगाए, जिनमें से एक काबिल जिक्र मंसूबा नेमो बाजगो था, जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहकर केस दायर करने से मना कर दिया कि वैसे फजूल में टाइम ज़ाया होगा। मतलब कि भारत आपका पानी रोक रहा है, आपके पानी पे, आपके दरियाओं पे डैम बना रहा है और आपके वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि टाइम ज़ाया हो। इसी दौरान इंडिया ने चटक के नाम से एक डैम भी मुकम्मल कर लिया दरियाए सिंध पे। फिर उसके अलावा उन्होंने दरियाए चनाब पे कुछ छोटे बड़े बहुत सारे डैम कंप्लीट किए। इसी दौरान भारत ने दरियाए सिंध पर 14 छोटे और 2 बड़े डैम कंप्लीट किए। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि मैं पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा दूंगा, और उस पर उन्होंने पूरा अमल किया। इसका सबूत यह है कि दरियाए चनाब पर भारत ने सलासल डैम और बगलियार डैम के अलावा कोई 11 के करीब डैम बनाए, और दरियाए झेलम पर वोलर बिराज और रबर डैम के साथ साथ कोई 52 के करीब डैम्स बना चुका है। और इसके साथ साथ मजीद 190 डैम्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट उनकी पार्लियामेंट में पड़ी हुई है। मतलब जैसे ही उस पर साइन हो चुके, क्लियर हो चुकी, उस पर काम शुरू हो जाना है। और हस्बे मामूल पाकिस्तान ने तो आगे से बोलना नहीं है, क्योंकि अल्लाह मियां ने इनको ज़बान बाहर के हुक्मरानों पे बोलने के लिए नहीं, पाकिस्तान के अंदर भौंकने के लिए दी हुई है। तो ऐसी सूरत में मुझे हैरत होती कि ये लोग इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। मतलब कि हमारे जो सबसे ज़्यादा हुक्मरान रहने वाला जो ख़ानदान है, जो इंसान है, वो है मियां नवाज शरीफ। वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमें डैम्स पे ज़्यादा केस करने की ज़रूरत नहीं, कि हमारा वक्त ज़ाया होगा।
آپ یہ سوچیں کہ انڈیا نے اتنے زیادہ ڈیمز بنائے، اس کا اثر ہمارے منگلا ڈیم پہ تو بالکل براہ راست شروع ہو چکا ہے۔ 2017 سے وہ منگلا ڈیم خالی پڑا ہوا۔ یہاں پہ یہ آپ دیکھیے گا، ایک میں آپ کو چینل ریکمینڈ کر رہا ہوں کشمیر ٹی وی کے نام سے۔ اس چینل پہ یہ بھائی جو ہیں آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز دکھائیں گے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مطلب کہ پورے گاؤں جو منگلا ڈیم کے اندر پانی کے اندر چلے گئے تھے، وہ اب دوبارہ سے پورے گاؤں باہر نکل آئے ہیں، اور جتنا پانی اتر چکا ہے، جتنا ڈیم خالی ہو چکا ہے، وہ نظر نہیں آتا کہ اب کیسے بھرے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ انڈیا نے ان دریاؤں کے اوپر اپنے ڈیمز بنا لی۔ منگلا ڈیم کی بھی حالت کوئی اس سے زیادہ الگ نہیں ہے، وہاں بھی پانی خشک ہو چکے ہیں۔ وہ بھی اب ہمارے جتنے ڈیمز ہیں وہ بارشوں کی دعاؤں تک رہ گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح مریض وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ اب بس آپ کی دعائیں چاہیے، تو ایسی صورت میں اب پاکستان کا بھی وہ حال انہوں نے کر دیا ہے کہ اب دعائیں ہی اس ملک کو بچا سکتی ہیں۔ اس ملک کے ڈیمز جو ہیں وہ دعاؤں کی نظر ہو چکے ہیں۔ ہم دعائیں کریں گے، بارشیں ہوں گی تو شاید وہ بھر جائیں، لیکن جتنا پانی ان میں سے نکل چکا ہے وہ لگتا نہیں۔ آپ یہ اس چینل پہ دیکھیے گا ویڈیوز، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو مطلب کافی عجیب فیلنگ ہوگی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، مطلب کہ کچھ ٹائم پہلے تک جو گاؤں پورا ڈوبا ہوا تھا، مسجد کے صرف مینار نظر آ رہے تھے، گھروں کی چھتیں نظر آ رہی تھیں، اب وہ پورے گھر بھی نظر آنے شروع ہو گئے۔ وہاں لوگوں نے اب پھر سے کھیتی باڑی بھی شروع کر دی ہے، مطلب کہ وہ سب کچھ پھر سے دوبارہ ڈیم سے باہر نکل آیا، پانی سے باہر نکل آیا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا نے ہمارا پانی روک بھی لیا تو ہمارے گھر میں تو پانی آتا رہے گا، اگر جب آپ کے دریا خشک ہوں گے تو آپ کو جو آپ کے گھر کا کیے وہ بور ہے وہ بھی پانی دینا بند کر دے گا، پانی کا لیول کافی نیچے چلا جائے گا۔ طارق اسماعیل ساگر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے اس کالم میں چیزیں بتائی ہیں، انہی کے ریفرنس سے یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ضرور جا کر یہ کالم پڑھیے گا، آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ بالآخر پاکستان کو پانی کے لیے انڈیا پر ایٹمی جنگ کرنی پڑے گی، ایٹمی حملہ کرنا پڑے گا، تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ ان کی وفات کو بھی سال تقریباً ہو چکا ہے، اور یہ کالم انہوں نے کوئی سال ڈیڑھ اور پہلے لکھا تھا، مطلب تین چار سال پہلے کا یہ کالم ہے۔ تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اب کیا حالات ہوں گے۔ ہمارے یہاں ایک تھیوری یہ بھی ہے جس کو میں بھی مانتا ہوں کہ انڈیا، ہمارے یہ جو دو جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، ان کو ہمیشہ انڈیا فنڈنگ کرتا رہا ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے ملک میں ڈیم نہیں بنانے، دوسرے آپ نے ہمارے بنائے گئے ڈیموں پہ اعتراض نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے کم و بیش کوئی 3000 کے قریب ڈیمز بنائے ہیں پچھلے 15-20 سال میں، ان میں صرف 2 یا 3 ڈیموں کے اوپر پاکستان نے کیس کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو 2-3 ڈیم تھے وہ بھی بہت زیادہ متنازع تھے، اس وجہ سے ان پہ کیس کر کے لوگوں کے منہ بند کیے، زبانیں بند کی ہیں کہ تاکہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض نہ کر سکیں۔ آپ یہ خود سوچیں، یہ ہو سکتا ہے؟ انڈینز فلمیں دیکھیں، ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ فنڈنگ کرتے ہیں اپنے کام نکلوانے کے لیے۔ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اس میں تو یہ مشہور ہو چکا ہے کہ آپ 10-15 ارب روپے جیب میں رکھیں تو آپ پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومت لیں۔ تو ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ان سابقہ حکمرانوں کو لیڈر سمجھتے ہیں یا اس ملک کے خیرخواہ سمجھتے ہیں تو وہ بہت بڑی بھول پہ ہے، اور جو لوگ یہ جانتے ہوئے بھی پھر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یقین مانیے گا آپ ان کے جرم میں برابر کے شریک۔ جو لوگ تحقیق کرے بغیر ان لوگوں کو، سیاسی لیڈروں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سے میری التجا ہے، چاہے وہ عمران خان کے ہیں، چاہے عمران خان کے مخالفین کے، ان 2 پارٹیوں کے، کسی بھی پارٹی سے جس کا تعلق ہے، میں وہ ان سے ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس کو پہلے تحقیق کر لیا کر۔ میں اپنی سابقہ ویڈیوز میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ کسی کی اندھی تقلید نہ کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بندے میں یہ فرق ہے، یہ اس ملک کو نقصان دے رہا ہے یا اس قوم کا نقصان ہو رہا ہے، تو اگر آپ نے پھر بھی اس بندے کی تقلید کی، اس بندے کو سپورٹ کیا، تو آپ اس کے جرم میں برابر کے شریک۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور پاکستان کی ہسٹری اور پاکستان کا ریکارڈ ہے اس چیز پہ، کہ انڈیا نے پاکستان میں ہمیشہ فنڈنگ کی ہے، وہ چاہے دہشت گردوں کو کی ہے، چاہے بڑے لیول کے لوگوں کو کی ہے، اور ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان کو آگے جانے سے روکا جائے۔ یہاں آخر میں ایک آپ کو بات بتاتے چلوں کہ امریکہ کو عمران خان سے جو بھی مسئلہ ہو اس پہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن انڈیا کو ایک مسئلہ یہ ضرور تھا کہ عمران خان صاحب، انڈیا کی جو بہت پرانی پالیسی تھی کہ پاکستان ڈیم نہ بنائے، عمران خان وہی ڈیم پھر سے بنانا شروع ہو چکے تھے۔ ہمارے ملک میں آپ کالا باغ ڈیم کو دیکھیں، مشرف جیسا طاقتور آدمی بھی
اس ڈیم پہ کام نہیں شروع کروا سکتے۔ عمران خان صاحب نے بھی کوشش کی تھی، لیکن جب مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ فوراً سے دوسری سائڈ پہ چلے گئے اور چھوٹے چھوٹے ڈیموں سے سٹارٹ کیا کہ چندوں کے پیسے سے ڈیم نہیں بنتے، عمران خان صاحب کون سا ڈیم بنا لیں گے، یہ ویسے مذاق کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے جب واقعی میں ڈیم شروع کروا دیے تو ان لوگوں کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی شہباز شریف حکومت میں آئے، امپورٹڈ حکومت والی جو ان کی حکومت تھی، اس میں جب آئے تو یہ دوسرے تیسرے دن ہی سیدھا جا کے بادشاہ ڈیم پہ جا کے پہنچ گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پورا اپنا ایک وزٹ کیا، اور اس وزٹ پہ ان کا مقصد اور کچھ نہیں تھا، پاکستان کی ترقی نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بتانا کہ ڈیم کا کام کتنا ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا کہ ڈیم تو اب تکمیل کے آخری مراحل میں، تو انہوں نے فنڈ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ڈیم پہ کام رکوا دیا۔ آپ یہ سوچیں، جو عمران خان کو تانے دیتے ہوتے تھے کہ چندے کے پیسوں سے ڈیم نہیں بن سکتے، اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ چاہیے، اس عمران خان صاحب نے جب ڈیم بنا لیا تو اب یہ کاریگر، تجربہ کار اور مخلص اور سب سے زیادہ جو اس حکومت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جو جن کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے حکمرانی کرنا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم ڈیم پورا نہیں کر سکتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ امریکہ نے رجیم چینج جس بھی وجہ سے کیے ہو، لیکن انڈیا امریکہ کا اتحادی ہے، انڈیا کو سب سے بڑا یہی ایک کنسرن تھا، ایک مسئلہ تھا کہ پاکستان ڈیمز کیوں بنا رہا ہے، اور آتے ہی ان کے جو چہیتے ہیں انہوں نے اس ڈیم پہ کام رکوا دیا۔ آپ لوگ اگر تو تھوڑا سا بھی تحقیق کریں، انٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ تحقیق کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انڈیا نے خود سے یا انڈیا کی افواج نے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انڈیا نواز ہمارے ان سیاسی لوگوں نے پہنچایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ان چیزوں کی تحقیق کریں گے اور اپنے ذہن کے حساب سے اور اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کے حساب سے اس ملک کے جو خیر خواہ ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اور اس ملک کا حامی